بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اپنی تمام تر ہیبت اور دلکشی کے باوجود ایک چیز کی بری طرح محتاج ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے جغرافیہ۔ اس ملک کو جو جغرافیہ قدرت نے عطا کیا ہے وہ دنیا میں شاید ہی کسی اور ملک کے پاس ہو۔ اگر آپ گوادر کی بندرگاہ کی بات کریں تو دنیا میں جو ڈیپ سی پورٹس ہیں ان میں سے جو چند بہترین گہرے پانیوں کی بندرگاہیں ہیں ان میں گوادر کا شمار ہوتا ہے۔ ڈیپ سی پورٹ کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ اس میں جو بڑے بحری جہاز ہیں وہ ڈائریکٹلی آ کے ڈیک کے ساتھ لگتے ہیں، اور جو بار برداری ہوتی ہے، ان لوڈنگ لوڈنگ، وہ بہت سستے طریقے سے اور بہت مؤثر طریقے سے ہو جاتی ہے، جبکہ جو شیلو سی پورٹس ہیں یعنی کم گہرے پانیوں کی بندرگاہیں ہیں ان میں بحری جہاز دور سمندر میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر چھوٹی کشتیوں اور دیگر چھوٹے جہازوں کے ذریعے بار برداری کی جاتی ہے، اور وہ سامان 2 دفعہ پھر آ کے اس کو پھر اتارنا پڑتا ہے، جس کے قیمت آپ تصور ایسے کر لیں کہ ایک پروجیکٹ ہے، ایک سائٹ ہے جس میں کہ ڈمپرز ڈائریکٹ جاتے ہیں، ریت بجری اینٹیں اتارتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک اور سائٹ ہے جس میں کہ پہلے ڈمپر سے مٹیریل دور اترتا ہے، پھر ٹریکٹر ٹرالیز میں آتا ہے، پھر خچروں یا اونٹوں پہ لایا جاتا ہے، تو قیمت اس کی کہاں پہنچ جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ جو قدرت نے جغرافیے کی شکل میں ہمیں گوادر ڈیپ سی پورٹ کا دیا ہے۔ اب اگر ہم چین کے جغرافیے کی بات کریں تو چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی کوئی لمبائی تقریباً 6000 کلومیٹر ہے، اور اس کی چوڑائی بھی تقریباً 5500 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور اس کی جو تمام بندرگاہیں ہیں چین کی یہ ساری مشرقی چائنا کی سائڈ پہ ہیں۔ شنگھائی ہے، گوانزو ہے، اور دیگر جتنی بندرگاہیں ہیں 6 7 8 بڑی بندرگاہیں ہیں چائنا کی، وہ ساری مشرقی چائنا میں ہیں۔ اور یہاں سے اگر آپ سمندر کا سفر لیں، بحیرہ عرب کا، خلیج عرب کا، گلف کنٹریز کا یا یورپین کنٹریز کا، تو یہ کوئی 7,500 8,000 نوٹیکل مائلز کا سفر بنتا ہے، کہ جو کہ کوئی 12-13 ہزار کلومیٹر کا میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے، اور یہ کوئی 30 سے 35 دن کا سمندری سفر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ چین دنیا کا سب سے بڑا تیل کا امپورٹر ہے، سب سے زیادہ تیل اس ملک میں آتا ہے، چونکہ پروڈکشن زیادہ ہے، انڈسٹری زیادہ کام کرتی ہے، تو آپ تیل کی قیمت کا اندازہ کر لیں۔ پھر چین جغرافیائی لحاظ سے خود بڑا ملک ہے، تو چین کے وسط میں یا میں پہنچانے کے لیے اس تیل کو پھر چین کے اندر 3-4 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو خنجراب جو چین کا بارڈر ہے، یہاں سے گوادر کا جو فاصلہ ہے پاکستان کے راستے، یہ کل 2700-2800 کلومیٹر ہے، جو کہ 1-1.5 دن کا سفر بنتا ہے۔ اور اس کے بعد گوادر چونکہ ڈائریکٹ جو بحیرہ عرب ہے، عربین سی ہے، اس پہ ہے، اور اس کے سامنے بالکل پار سارے گلف کے ممالک ہیں، ایشیائی ممالک ہیں، اور پھر وایا جس طرح پہلی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سویز کنال کے راستے میڈیٹرینین یا بحیرہ روم میں یورپ کے ممالک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی کہ جو سی پیک کی جو ضرورت ہے، جغرافیائی ضرورت چین کی اور پاکستان کے حوالے سے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا نقشے کی مدد سے آپ کے سامنے خاکہ آ گیا۔ اب سی پیک کے بارے میں جو بہت سی غلط فہمیاں عام طور پہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں، بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا، اور وہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک بن رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک میں جو پروجیکٹس ہیں ہائی موٹر ویز کے، ریلوے کے، انرجی کے اور دیگر، یہ شاید یہی سی پیک ہے۔ بلا شبہ 45 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ، یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی جو 2013 میں جس کا معاہدہ ہوا، لیکن بذات خود یہ انویسٹمنٹ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک ریلوے کا مثلا جو ML1 پروجیکٹ ہے، یہ کوئی تقریباً پورے کل 45 ارب ڈالر کا یہ کوئی 5واں حصہ ہے، اور یہ جو ریلوے کے منسٹر شیخ رشید صاحب اکثر
بیٹھ کے پریس کانفرنس میں اور ML1 کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کوئی سے لال حویلی میں ڈیزائن کیا ہوا. یہ $9 ارب کا پروجیکٹ ہے اور یہ سی پیک کا حصہ ہے جس کی روح سے پشاور سے لے کر کراچی تک کی تمام ریلوے لائن نے ڈبل ہونا ہے. اس میں تمام الیکٹرانک ڈیجیٹل سگنل سسٹم ہونا ہے اور جو ٹرینز کی سپیڈ ہے یہ تقریباً دگنی ہو جائے گی. ایون مال گاڑی جو اس وقت 30-40 کلومیٹر کی رفتار سے فی گھنٹہ سے چلتی ہے یہ کوئی 120 کی رفتار سے چلے گی اور اس کے علاوہ حویلیاں تک کی کوئی اسے ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا. تو یہ بھی سی پیک کا حصہ ہے. تو یہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب تجارت فل بوم پہ آئے گی تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ پاکستان کے عوام تک پہنچیں گے، روزگار کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، انڈسٹریل زونز بنیں گی اور جو مزید برآں جو چین کو فوائد حاصل ہوں گے اس تجارت کی روح سے، اس میں سے ٹول کی شکل میں، جیسے ہم نے بات کی تھی نہر سویز کے کہ اس میں ٹول کی شکل میں صرف $8-10 ارب کا سالانہ جو ہے وہ آمدن ہوتی ہے اس کی اتھارٹی کو یعنی مصر کو. تو یہ پاکستان کے فوائد ہیں. دوسری ایک جو غلط فہمی عام طور پر سی پیک کے بارے میں پائی جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ 2013 اور 2018 کے درمیان لا تعداد پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے ایسے تھے جس میں میٹروز تھیں، جس میں موٹر ویز تھیں، جس میں انرجی کے پروجیکٹس تھے، ہمارے گیس فائرڈ جو انرجی پلانٹس تھے، جس میں تھرمل پلانٹس جس میں بڑی سستی بجلی پیدا ہوتی تھی جو پائے تکمیل تک پہنچے، تو وہ سی پیک کا حصہ نہیں تھے. کچھ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں وہ اس حکومت کے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سی پیک کا حصہ تھے. تو سی پیک نو ڈاؤٹ خود ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لا تعداد پروجیکٹس جو تھے جو پچھلے دور میں پائے تکمیل تک پہنچے جو سی پیک کا حصہ نہیں تھے، حکومت نے اپنے وسائل سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچایا. جس میں کہ موٹر ویز کی اگر مثال لی جائے تو سی پیک میں جو کل سڑکوں کا موٹر ویز کا اس وقت تک جو حصہ ہے وہ کوئی تقریباً 1000 کلومیٹر کا ہے، جبکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2013 سے 18 کے دور میں تقریباً کوئی 4000 سے بھی زیادہ کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز اور جو بڑی ہائی ویز تھی وہ پائے تکمیل تک پہنچی. تو یہ دو غلط فہمیاں تھیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنے اس کے فوائد ہیں سی پیک کے، اسی حوالے سے اس کے خلاف سازشیں بھی ہیں، اس کی دشمنی بھی ہے. اور یہ کن کی طرف سے؟ یہ ان ممالک اور ان طاقتوں کی وجہ سے ہے کہ جو اس سے براہ راست متاثر ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں تو دنیا بھر کی جو مارکیٹس ہیں وہ چین کے مال سے بھری ہوئی ہیں اور دنیا کا کوئی ملک قیمت میں اور چین کی جو ہے افورڈیبلٹی میں چینی پروڈکٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب چین کا تیل اتنا سستا پہنچے گا، بلکہ اس میں ایک مجوزہ پائپ لائن بھی ہے جو گوادر سے چین تک بچھائی جائے گی، ابھی تک تو اس کا حصہ نہیں ہے، جس سے تیل مزید سستا کم قیمت میں چین تک پہنچے گا اور پھر چین کا جو تیار شدہ مال ہے وہ دنیا کی منڈیوں تک مزید اس شارٹ راستے سے آسانی سے پہنچے گا. یہ ایک جس طرح نہر سویز کی ہم نے بات کی تھی، یہ اسی قسم کا ایک پروجیکٹ ہے. یہ دنیا کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے، جو لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کے بالخصوص اس خطے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کی آمدن اور خوشحالی میں اضافہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ اسی حوالے سے اس کے خلاف سازشیں بھی ہیں اور یہ سازشیں زیادہ ان ملکوں اور طاقتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں جن کی جو گرتے ہوئے معاشی حالات ہیں ان میں یہ منصوبہ جو ہے وہ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ سی پیک چین کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن پاکستان کے آئندہ آنے والے دور میں ایک خوشحال اور مضبوط پاکستان کی تعمیر میں سی پیک ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ.